الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ رمضان المبارک کے آداب۔ رمضان المبارک کا شایع نشان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی و اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھیے۔ ترمذی۔ رمضان عبادت سے خصوصی شغف پیدا کیجیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ عظمت والا و برکت والا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا: لوگو، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے سختی سے پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔ تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اس مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مہینے کی 1 یا 3 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا۔ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔ تراویح کی نماز خشوع اور خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے اور جوں تو 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو، اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے۔ صدقہ و خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیجیے اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات یعنی غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ ہمدردی سے مراد مالی ہمدردی بھی اور زبانی ہمدردی بھی۔ ان کے ساتھ گفتار اور سلوک میں نرمی برتتے، ملازمین کو سہولت برتیے۔ ان کے ساتھ گفتار اور سلوک میں نرمی برتیے، ملازمین کو سہولت دیجیے اور مالی اعانت کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ شب قدر میں
زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن میں ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کا انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ سورۃ القدر۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو یہ دعا پڑھیے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم رہے، وہ جو واقعی محروم ہے۔ ابن ماجہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے۔ گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کیجیے۔ گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے اور پورے جوش و انہماک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے۔ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے۔ گھر والوں کے ساتھ بہت رحمت اور فیاض کا برتاؤ کیجیے۔ نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے۔ در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف میں بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صدقہ فطروں کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مندوں اور نادار لوگوں کو بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکے اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں اور عید کی خوشیاں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بےہودہ اور فحش باتوں سے جو روزے میں روزہ دار سے سرزد ہو گئیں ہوں کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ ابو داؤد۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کا کام کرنے پر ابھاریے تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہے ہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔